ناظرین، پیرزادہ گلوبل افیئرس کے ساتھ طارق پیرزادہ ایک نئے شو کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے شو میں ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے امریکہ کے مشہور چینل PBS ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو کو، جو کہ انہوں نے امریکہ کی بہت ہی مقتدر اور بہت ہی مشہور زمانہ اینکر جوڈی ووڈرف کو دیا ہے۔ ہم جوڈی ووڈرف کو 40 سال 45 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے امریکہ میں جانے سے پہلے جب ہم 1981 میں گئے تو اس سے پہلے سے صحافت کے میدان میں کی شہسوار تھی۔ لہذا میں اب اس انٹرویو کی طرف جاتا ہوں۔ اس انٹرویو میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ وزیر اعظم نے کہی ہیں تو ان پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس انٹرویو کی خاص بات ہے کہ اس انٹرویو میں پہلی بار دنیا کی کسی سربراہ نے افغان طالبان کو ایک عام شہری قرار دیا ہے۔ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ وہ وزیر اعظم عمران خان کے بقول کہ افغان طالبان کوئی جنگجو تنظیم نہیں ہے، بنیادی طور پر کوئی ملٹری آؤٹ فٹ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان ہے وہ تو عام شہری ہیں، وہ مزاحمت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، چونکہ ان کے ملک پر مطلب یہ ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا شاید ان کا مطلب یہی تھا کہ وہ تو ایک عام شہری تھے جو کہ مجبور ہو گئے کہ اپنے ملک پر قابض فوجوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن اہم بات اس نقطے کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان نے اشرف غنی کے اس لغو اور بے معنی اور بالکل بے بنیاد الزام کو مسترد کیا کہ جو انہوں نے ازبکستان میں لگایا تھا کہ پاکستان سے 10,000 جنگجو افغانستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے بڑا صحیح سوال کیا ہے، کچھ ثبوت تو دیں۔ اور دوسرا یہ اہم سوال وزیر اعظم نے اٹھایا ہے کہ یہ پروپیگنڈا اپنی جگہ، یہ بتائیں کہ افغان طالبان کے ٹھکانے پاکستان میں کہاں ہیں۔ یہ بات حمداللہ محب نے بھی BBC کے انٹرویو میں اٹھائی کہ پاکستان میں طالبان کے ٹھکانے ہیں۔ بات تو اصل میں اس میں اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم کی بات کے تسلسل میں، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آخر طالبان اگر پاکستان میں پناہیں رکھیں گے تو انہیں افغانستان میں کارروائی کا موقع کیسے ملے گا؟ یہ جو سینکڑوں میل کا سفر ہے یہاں سے لے کے ہرات تک، ایران کی سرحد تک، وہ کس طرح طے ہوگا؟ لہذا میں اس پروگرام کے اس حصے میں ان دو نکات تک۔ ناظرین، وزیر اعظم کے انٹرویو کے تسلسل میں جو ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ ہے پاکستان میں امریکی اڈوں کے قیام کا۔ اگرچہ براہ راست تو ہم نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہو کہ وہ پاکستان سے کسی عسکری اڈے کا تقاضا کریں گے، اور وہ اب جو حملے کر رہے ہیں یا پاکستان کی فضائی حدود سے یا وسط ایشیا کی فضائی حدود سے، وہ افق پر بیٹھے ہوئے خلیج کے میں موجود اپنے اڈوں سے کر رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کو پھر اڈے ایک بار دیتا ہے تو اس سے پاکستان افغان طالبان اور دیگر عسکری گروہوں کی زبردست کا ہدف بن جائے گا، نشانہ بن جائے گا، اور پاکستان میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی مچ جائے گی۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے جو وزیر اعظم کی بات کی تشریح کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پھر کبھی نہیں سنبھل سکے گا۔ لہذا وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ پاکستان امن کے عمل میں تو شریک ہے، ہو سکتا ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن کسی مزید جنگی کارروائی یا جنگ میں امریکہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی جانب وزیر اعظم بڑی تسلسل کے ساتھ بہت سے انٹرویو جو انہوں نے دیے ہیں اس میں بار بار کہہ رہے ہیں، اخباری انٹرویو میں، ٹیلی ویژن کے انٹرویوز میں۔ تو میرے نزدیک یہ ایک بڑا مؤثر انٹرویو تھا، اور خاص طور پر جوڈی ووڈرف کو دیا گیا انٹرویو امریکہ میں اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ تو میں اس انتخاب پر بھی یہ کہوں گا کہ محکمہ اطلاعات نے اچھی خاصی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ بھی وزیر اعظم کے مغرب کے ساتھ جو ٹیلی ویژن ہیں، ادارے ہیں، ان کے انٹرویوز میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، مودی اور اس کی حکومت جو ہے ایک دہشت گرد حکومت ہے، پاکستان پر دہشت گرد حملے افغانستان کے ذریعے کرواتی ہے۔ وہ ایک امن پسند ملک کی صورت میں اپنے آپ کو مغرب کی ہوائی لہروں پر، برقی لہروں پر رکھتے ہیں۔ پاکستان
جو ایک امن کے سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہا ہے مودی کے برعکس، اور ایک امن کا کردار ادا کر رہا ہے، جیسے کہ امریکی حکومت نے بار بار اب اعتراف بھی کیا ہے، بائیڈن حکومت نے، تو اس کو تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان کی امن سازی جو افغانستان کے لیے وہ خاص طور پر کر رہا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے ٹیلی ویژنوں پر مسلسل ہر ہفتے تقریباً ایک انٹرویو وزیر اعظم کا آنا چاہیے، تاکہ پاکستان کا نقطہ نظر آگے چلتا ہے۔ ناظرین، تیسرا نقطہ جو وزیر اعظم عمران خان نے پی بی ایس کے انٹرویو میں، جو امریکہ کا جیسا کہ ہم نے کہا مشہور زمانہ چینل ہے، اس میں یہ اٹھایا کہ امریکی جنگ نے افغانستان میں گند مچا دیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں "اٹ ہیز میسڈ اپ دا سچویشن"، اور یہ بات انہوں نے جو کہی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ خود پریزیڈنٹ بائیڈن نے اعتراف کیا ہے اپنی مشہور زمانہ تقریر میں، جو کہ چند ہفتے پہلے انہوں نے کی تھی، کہ مجھے بتائیں کہ ہم نے 20 سال کے بعد وہاں پر کیا حاصل کیا ہے۔ اور یہ نہیں ہو وزیر اعظم عمران سے خود جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے، صدر بائیڈن ہے، خود ان کا بیان وزیر اعظم عمران خان کے بیان سے زیادہ معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا ہم قوم سازی نہیں کر سکتے، ریاست سازی نہیں کر سکتے، ہم وہاں پر گئے تھے اسامہ بن لادن کا خاتمہ کرنے کے لیے، وہ ہم نے کر دیا ہے۔ ہم نے وہاں پہ انتہا پسند تنظیموں کو بڑی حد تک جو مغرب کے لیے خطرہ تھی ان کو بھی ختم کر دیا ہے، اب ہمیں وہاں نکلنا چاہیے۔ چنانچہ وزیر اعظم کے اس بیان کی جانب میں انٹرویو کی جانب واپس آتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بات وزیر اعظم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ فوجی حل تو نہیں ہے، لیکن افغان حکومت کو اور افغان طالبان کو میز پر بٹھا کر، جیسے کہ وہ بیٹھے ہوئے تو ہیں دوحہ میں، وہ ایک حل کی طرف کیسے لایا جائے۔ دیکھیے، افغان طالبان کی تحریک تو موجود ہے اور 20 سال کی قربانیاں ہیں، لاشیں ہیں، اس سے پہلے ان کی حکومت تھی، حکومت انہی سے لی گئی تھی، تو حکومت میں بیشتر حصہ تو انہی کے پاس جانا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشرف غنی کی حکومت، جو کہ غیر منتخب حکومت ہے، جسے جان کیری کی مدد سے آج زندگی ملی اور عبداللہ CEO مقرر ہوئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم مذاکرات تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اشرف غنی کی حکومت امریکی فضائیہ کے حملوں کے سہارے اپنی حکومت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ بات وزیر اعظم نے بڑی وضاحت سے کہی ہے، اسی لیے کہ وہ ایک عام شہری ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح مذاکرات کیے جائیں۔ ایک دوسری بات جو ہے، جو بہت اہم ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ افغان خانہ جنگی کے پاکستان پر بڑے برے اثرات ہوں گے۔ وہ علاوہ اس کے کہ وہاں سے مزید افغان مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں، جو نقطہ وزیر اعظم نے اٹھایا ہے وہ عام طور پر اٹھایا نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پشتون جو ہیں وہ کہیں افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی میں شریک نہ ہو جائیں، کیونکہ پشتون دونوں طرف آباد ہیں، ان کے خاندان دونوں طرف آباد ہیں۔ یہ میری طرف سے اضافہ ہے وزیر اعظم کے نقطے کی تشریح کرتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔